اگر ہیٹ نہیں نکل پائے گی تو پھر وہاں پہ جو ایریا ہے وہ ہمارے لیے مسئلہ بنے گا اور وہ باقی جسم کے اندر، لیکن یہ ہر انسان کے لیے ڈیفرنٹ ہے۔ اگر آپ کا گردے ڈسٹرب ہیں اور بی پی آپ کا کنٹرول پہ نہیں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرمیاں آ چکی، بلڈ پریشر کا مرض بھی ہے، کیا احتیاط کریں کہ ہم یہ گرمیوں کے شر سے محفوظ رہیں اور گرمیوں کی وجہ سے ہمارے جسم کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ یہ بلڈ پریشر کے مرض کے لیے خاص طور پہ ہے، لیکن ان جنرل آپ عام لوگوں پہ اور تمام لوگوں پہ بھی اس اصولوں کو لاگو کر سکتے ہیں۔ ہم نے ویڈیوز کا ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے جس میں ہم جسمانی صحت کے علاوہ ذہنی صحت کے اوپر ایک ویڈیو کریں گے۔ یہ ویڈیو کتاب، شخصیت اور کسی بھی ایسے موضوع پہ ہوگی جو ہمارے ذہن کی غذا بن سکے۔ سب سے پہلی چیز جو کہنا تو آسان ہے لیکن کرنا مشکل ہے، وہ یہ کہ اگر ممکن ہو سکے تو اپنی گرمی کا ایکسپوجر کم رکھیں۔ اگر گرمی کا ایکسپوجر رہے گا تو زیادہ سویٹنگ یا حبس کے مہینوں میں گرمی کی وجہ سے آپ کا بلڈ پریشر بے ربط ہو سکتا ہے۔ دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر گرمی میں جانا ضروری ہے، آپ کی فیلڈ ایسی ہے، آپ کا کام کی نوعیت ایسی ہے، تو اس صورت کے اندر ہر تھوڑی دیر کے بعد تھوڑی سی بریک لیجئے۔ اگر وہ وقفہ آپ کے پاس موجود ہوگا تو اس کی بنیاد پہ آپ کے جسم کو جس طرح سانس لینے کا موقع ملے گا، اس کو ریکور کرنے کا موقع ملے گا، اس گرمی کی تپش سے وہ آپ کے لیے اور آپ کے ان عضو کے لیے جو ڈسٹرب ہوئے ہیں ان کے لیے بہت اچھا ہے۔ تو کوشش کریں کہ اگر آپ فیلڈ ورکر ہیں اور آپ نے باہر کام کرنا ہے، آپ کی فرض کریں مارکیٹنگ کی جاب ہے، سیلز کی جاب ہے، آپ نے آفس ٹو آفس ورک کرنا ہے، یا ویسے ہی آپ سڑک پہ کوئی اور ایسا کاروبار کرتے ہیں، تو اس صورت میں ہر 1 گھنٹے کے بعد 10 سے 15 منٹ کی کم از کم بریک لیجئے۔ کچھ لوگ تو آدھے گھنٹے کے بعد 10 منٹ کی بریک کو پروموٹ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ پانی کی کوانٹٹی سفیشنٹ رکھیں۔ اگر آپ کو پسینہ آ رہا ہے لیکن آپ پانی پورا نہیں پی رہے تو اس سے بھی نقصان ہوگا۔ اور یہاں پہ غلط فہمی ہے کہ کچھ لوگ میٹھے مشروب جو ان سے ہیں اس کو سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ بہت فائدہ ہوتا ہے۔ انفارچونیٹلی میٹھے مشروب اگر بہت زیادہ میٹھے ہم استعمال کر رہے ہوں تو وہ فائدہ مند ہونے کی بجائے بعض اوقات نقصان دہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو مشروب ہونا چاہیے، اور اگر فرض کریں جیسے سکنجبین ایک چیز ہے جس کے اندر ہم لیمو استعمال کرتے ہیں، وہ ایک بہتر اگزامپل ہے گرمی کے اندر یوٹیلائز ہونے کے لیے۔ لیکن الکوہلک ڈرنکس یا بہت زیادہ میٹھی ڈرنکس کا بہت زیادہ استعمال فائدے کی چیز نہیں ہے، اس سے بہتر ہے کہ آپ پانی پی لیجئے۔ اور اگر آپ کے معالج نے آپ کو اجازت دی ہے اور آپ کو بہت زیادہ سویٹنگ ہو رہی ہے تو اس صورت میں بہت ہلکی سی نمکین سکنجوی آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہر انسان کے لیے ڈیفرنٹ ہے۔ اگر آپ کا گردے ڈسٹرب ہیں اور بی پی آپ کا کنٹرول پہ نہیں ہے تو اس صورت کے اندر آپ نمکین مشروب استعمال نہیں کریں گے۔ لیکن اگر آپ کا بی پی لوور سائڈ پہ جا رہا ہے، آپ کو چکر آ رہے ہیں اور بی پی آپ کا کنفرم ہو گیا کہ لو ہے، اس صورت کے اندر یہ والا فارمولہ آپ کے ہیلپ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کی جو جسم ہے اس کے بارے میں ذکر کر لیتے ہیں کہ گرمیوں کے اندر ہمیں کپڑے کھلے پہننے چاہیے۔ بہت تنگ کپڑے جن میں سے اگر سویٹنگ ہو بھی جائے تو وہ ایواپوریٹ نہ ہو سکے تو وہ ٹھیک نہیں۔ دوسرا، کچھ کپڑے ایسے ہوتے ہیں جن میں سے سویٹ جو ان سا ہے وہ پسینہ وہ باہر نہیں نکل پاتا، وہ اچھے نہیں ہیں۔ یعنی بریدیبل کپڑے جیسے کہتے ہیں نا کہ ان کے اندر سے ہوا گزر سکے، وہ استعمال ہونے چاہیے۔ پھر کلاتھ جو ان سا ہے وہ نہ صرف یہ کہ وہ ہلکا ہو، اس کا کلر بھی ہلکا ہونا چاہیے۔ کالے رنگ کے کپڑے بہت گرمی میں استعمال کرنے سے آپ کے جسم کو ہیٹ زیادہ پہنچتی ہے۔ اس کے ساتھ جوتوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جوتے ایسے ہونے چاہیے جن میں آپ کے پاؤں بھی سانس لے سکیں۔ اگر بہت کلوزڈ جوتے ہیں اور ان میں بھی ساکس پہنی ہوئی ہیں اور 12 گھنٹے تک آپ فیلڈ ورک کر رہے ہیں تو پاؤں کی سائڈ سے ہیٹ باہر نہیں نکل پاتی۔ تو اگر ہیٹ نہیں نکل پائے گی تو پھر وہاں پہ جو ایریا ہے وہ ہمارے لیے مسئلہ بنے گا اور وہ باقی جسم کے اندر بھی ہیٹ اور ٹیمپریچر کو انکریز کر دے گا۔ قصہ مختصر، کپڑے بھی کھلے،
اور بریدیبل، اور اس کے اندر سے ہوا گزرنی چاہیے، اور پسینہ اگر آئے تو وہ نکل جائے۔ پاؤں بھی ایسے، جوتے بھی ایسے ہونے چاہیے کہ ان کے اندر سے بھی ہوا گزرے اور ان سے پسینہ اگر آئے تو وہ نکل سکے۔ ساتھ پانی آپ کے پاس ہونا چاہیے، اگر آپ سفر کر رہے ہیں تو ساتھ ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ اگر آپ کو کسی بھی ٹائم پہ چکر آنا شروع ہو چکے ہوئے ہیں تو آپ نے اپنی طرف سے یہ فیصلہ نہیں کر لینا کہ اس ٹائم میرا بی پی لو یا ہائی ہو چکا ہے۔ آپ نے ہمیشہ بی پی چیک کرنا ہے، اور چیک کرنے کے بعد یہ فیصلہ ہوگا کہ واقعی ہی یہ بی پی لو ہے یا ہائی، کیونکہ ایک طرف آپ کو تھوڑی سی نمکین غذا لینی پڑے گی اگر بی پی لو ہو رہا ہے اور پسینہ نکل گیا ہے، اور دوسری طرف آپ کو بی پی کی دوائی لینی پڑے گی اگر حبس کے مہینے ہیں اور بی پی ہائی ہو چکا۔ سر درد کے بارے میں بھی ایسا ہی ہے کہ اگر سر درد ہوتی ہے تو بی پی چیک کیے بغیر آپ اس چیز کا فیصلہ نہ کریں کہ آپ کا بلڈ پریشر کس طرف گیا ہوا ہے۔ اور اکثر مریضوں کی ایک ذاتی فیلنگ ہوتی ہے کہ مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ جب میرا بی پی ہائی یا لو ہو، لیکن یہ بعض کا بہت بڑا دھوکہ ہو سکتا ہے، اور غلط علاج ذاتی طور پہ کرنے سے بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے جو ورکنگ سپیس ہے اس میں کوشش کریں کہ آپ کی جو سی وینٹیلیشن ہے وہ رہے۔ اگر اے سی چل رہا ہے تو پھر تو شاید آسانی رہے، لیکن بہت سارے لوگوں کے پاس اے سی، اور خاص طور پہ آج کل جیسے لائٹ کے ایشوز ہیں، تمام تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں ہی تھوڑے بہت ہیں لیکن پاکستان میں تو بہت ہی زیادہ ہیں، تو اس صورت کے اندر کوشش یہ کریں کہ کوئی نہ کوئی کمرے کی کھڑکی کھلی ہو جہاں سے ہوا کراس وینٹیلیٹ کر سکے۔ جب ہوا ایک دروازے سے، کھڑکی سے نکل کے دوسری سائڈ سے باہر جاتی ہے تو وہ جو پسینہ اس کے اندر گیا ہوتا ہے، جو پانی اس کے اندر گیا ہوتا ہے، وہ نکل جاتا ہے، اور نئی ہوا موجود ہوتی ہے مزید پسینے کو ایواپوریٹ کرنے کے لیے۔ لیکن اگر جگہ بند ہوگی تو اس سے گھبراہٹ پیدا ہوگی اور اس سے طبیعت بھی خراب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل زندگی دے اور دوسروں کی زندگی مکمل کرنے کا شرف عطا کرے۔ شکریہ۔